ٹرمپ یا ہیرس، امریکہ کا اگلا صدر کون؟ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن تجزیہ کار رخشان میر نے۔ بہت شکریہ رخشان میر۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ، ٹرمپ کیا قریب آنے دیں گے کملا ہیرس کو؟ جی دیکھیں، ابھی ووٹنگ کا جو عمل تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور ابھی نتائج آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، جو اہم ترین ریاستیں تھیں اب تک کے نتائج کے مطابق تو ڈونلڈ ٹرمپ ان میں لیڈ لے رہے ہیں۔ جارجیا، نارتھ کیرولینا، مشیگن اور پینسلوینیا جو کہ اہم ترین بیٹل گراؤنڈ تھے، وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا پلڑا بھاری ہے۔ اسی طرح سے دیگر جو اہم ریاستیں ہیں وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ واضح برتری لے رہے ہیں۔ ایریزونا میں ٹرمپ آگے ہیں، جارجیا میں ٹرمپ کی لیڈ ہے، مشیگن سے کملا ہیرس کی لیڈ ہے، نارتھ کیرولینا سے ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈ ہے، پینسلوینیا سے اور وسکونسن سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں اور ان 50 ریاستوں میں سے ابھی 48 میں جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ گو کہ یہ تقریباً جو اب تک کے نتائج ہیں ان سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ واضح برتری لے رہے ہیں۔ لیکن امریکہ میں جو انتخابات کا جو سلسلہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مختلف ہوتا ہے اور یہ جو دو امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، تمام ریاستوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے جو ہے امریکہ میں سیٹیں دی گئی ہیں اور انہیں الیکٹرز کہا جاتا ہے، اور جو جماعت کسی بھی ریاست میں کم از کم 51% ووٹ لے لیتی ہے وہ اس ریاست کی فاتح قرار پاتی ہے۔ اور پھر صدر کا جو انتخاب ہے وہ براہ راست عوامی ووٹوں سے نہیں ہوتا، بلکہ امریکہ میں صدر کا انتخاب جو ہے وہ الیکٹورل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے اور الیکٹورل ووٹوں کی کل تعداد جتنی بنتی ہے اس کے 91% ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار امریکہ کا صدر بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو ریاست کیلیفورنیا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ 54 الیکٹورل ووٹ ہے، جبکہ ویرمونٹ کے پاس سب سے کم یعنی صرف 3 الیکٹورل ووٹ ہے۔ تو ماضی میں جو 4 مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جس امیدوار نے عوام کے زیادہ ووٹ لیے وہ امریکہ کا صدر نہیں بن سکا، بلکہ جو اس کا مد مقابل امیدوار تھا وہ امریکہ کے صدر کی کرسی پر براجمان ہوا۔ اور اس کی حالیہ مثال جو گزشتہ انتخابات ہے اس میں ملتی ہے، جس میں ہیلری کلنٹن نے سب سے زیادہ 30 لاکھ ووٹ لیے تھے، لیکن جو الیکٹورل ووٹ تھے وہ ٹرمپ کے زیادہ تھے اور پھر ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ اب جو امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں ان میں سے 7 ریاستیں ایسی ہیں جنہیں سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، کیونکہ کبھی بھی ان کا جھکاؤ ریپبلکن تو کبھی ڈیموکریٹ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو 50 ریاستیں ہیں ان کے ووٹوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 538 ہے، اور جس امیدوار نے اس میں 270 ووٹ حاصل کر لیے وہ امریکہ کا جو ہے وہ اگلا صدر بن سکتا ہے۔ تو اب اس الیکٹورل ووٹ کے مطابق اب تک کے نتائج کے مطابق جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے پاس 216 الیکٹورل ووٹس ہیں، وہ آگے ہیں، اور کیملا ہیرس کے پاس ان کے مقابلے میں 193 ووٹس حاصل ہیں۔ جس کے پاس 270 ووٹس ہوں گے وہ امریکہ کا صدر منتخب ہوگا۔ اب یہ جو ووٹنگ کا عمل تھا اس میں چند بڑی دلچسپ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ اپنا بیانیہ اور پالیسی کچھ تبدیل کی مسلم ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور جو چند گھنٹے پہلے پاکستان کے مطابق گزشتہ شب جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میں مشرق وسطیٰ کو لے کر اپنی پالیسی تبدیل کروں گا، اسرائیل کی ہم بیجا حمایت نہیں کریں گے اور ایک متوازن پالیسی ہوگی مشرق وسطیٰ کو لے کر، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے اور اس کے بعد کے بالکل برعکس انہوں نے جو ہے اپنا بیانیہ تبدیل کیا ہے، اور ڈیموکریٹ جو کہ بڑے مقبول تھے مسلم ووٹرز میں اور ان کی بڑی اہمیت تھی، جو بائیڈن کی پالیسیز کی وجہ سے کیملا ہیرس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور وہ ابھی تمام ریاستوں میں ان کو جو ووٹس ہیں وہ بھی کم پڑے، اور الیکشن کیمپین میں بھی جو ہے ان کو رخشان ایک بات ہے کہ اگر یہ جو بائیڈن ہی رہتے تو جتنے ووٹ ابھی تک مل چکے ہیں کملا ہیرس کو اتنے بھی نہیں آنے تھے۔ یہ تو جو بائیڈن کے جانے کے بعد کملا ہیرس آئی ہیں تو انہوں نے معاملات کو سنبھالے ہیں تو کچھ ڈیموکریٹ کھڑے ہونے کے قابل ہوئے۔ جی بالکل آپ نے درست کہا ہے، وہاں پر جو مسلم ووٹرز ہیں، مسلم ووٹر سے ہٹ کر بھی امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو لے کر جو وہاں کا عام شہری ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو لے کر وہاں پر باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ بھی ہوتا رہا ہے ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ کے خلاف،
اور یہ پروٹیسٹ آج کے دن بھی جاری ہے. اور ان انتخابات میں جو نتائج بالکل تبدیل ہوئے یا جس طرح سے کیملا ہیرس کی جو مقبولیت ہونی چاہتی تھی وہ دیکھنے میں نہیں آئی, اس کا بنیادی وجہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ڈیموکریٹس کی جانب سے بیجا سپورٹ کرنا ہے, اور وہ ان کے لیے درد سر ثابت ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگرینٹس کو لے کر اور یہ تمام تر مڈل ایسٹ کی وار کو لے کر اور دیکھیں کہ سیاہ فام افراد کو لے کر ان کے بڑے ریسسٹ کامنٹس ہوا کرتے تھے. 2020 کے الیکشنز تک بھی وہ اپنی کیمپین میں بڑی سخت گفتگو کرتے رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے اپنی الیکشن کیمپین میں, اور انہوں نے مینورٹیز کو لے کر, مسلم ووٹرز کو لے کر, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو لے کر بڑا اپنا ایک سٹانس جو ان کا ماضی میں ہوا کرتا تھا اس کو تبدیل کیا, اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوا ہے. اب ٹرمپ جو ہے وہ مونٹانا, شمالی ڈکونا, جنوبی ڈکونا میں کامیاب ہو چکے ہیں, جبکہ ریاست نیبراسکا, کینساس, اوکلاہوما, ٹیکسس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوئی ہے. اور 270 الیکٹورل کا ووٹس پورا کرنے کے لیے جن سوئنگ ریاستوں کا کردار انتہائی اہم تھا, اب تک کے نتائج کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں پر جو ہے وہ برتری حاصل ہو رہی ہے. اور جو بھی تناؤ کی صورتحال رہی, تمام تر چیزوں کے برعکس ڈیموکریٹس کی جانب سے بھرپور الیکشن کیمپین چلائی گئی, میڈیا کیمپین چلائی گئی, اشتہارات پر ڈونلڈ ٹرمپ سے 10 گنا زائد اخراجات کیے گئے ڈیموکریٹس کی جانب سے, لیکن پھر بھی اب تک الیکٹورل ووٹس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آگے ہے. 216 ووٹس ان کو حاصل ہو چکے ہیں اور 193 ووٹ جو ہے وہ جو ہے ابھی کیملا ہیرس کو ہے حاصل ہوئے ہیں. اب جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان صدارتی انتخابات میں جو صدر کا انتخاب ہے وہ براہ راست ان عوامی ووٹوں سے نہیں ہوتا بلکہ الیکٹورل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے, اور جو الیکٹورل ووٹوں کی کل تعداد جتنی بنتی ہے اس کے 91% ووٹ حاصل کرنے والا جو امیدوار ہے وہ ہر ریاست سے کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ ہم ٹیکسس یا کسی بھی ریاست کی مثال لیں کہ سب سے زیادہ اگر کیلیفورنیا کے پاس ووٹس ہے, 51 الیکٹورل ووٹس ہے, تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر زیادہ ووٹس حاصل کرتے ہیں تو یہ ریاست اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حصے میں آئے گی اور وہ یہاں سے کامیابی حاصل کریں گے. تو اب تک کے نتائج کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو ان تمام سوئنگ اسٹیٹس میں سے کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری. جی اب جو غیر حتمی نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق تو 211 نشستیں لے چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور 165 ہو گئی ہوئی ہیں کملا ہیرس کی, تاہم ابھی صورتحال چل رہی ہے. اچھا, ایک اور بڑی دلچسپ بات یہاں پر ہوتی ہے کہ اگر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو فرق بہت زیادہ کم ہونا الیکشن آ جائیں, نتائج آ جائیں, تو اس کے بعد تو پھر آٹومیٹکلی قانون وہاں کا یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ دوبارہ گنتی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے اور دوبارہ گنتی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی مبصرین کی طرف سے, امریکی مبصرین کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نتائج میں تاخیر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن ابھی تک تو تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں, لیکن ابھی بہت سی ریاستوں سے نتائج آنا باقی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال وہاں سے کوئی گڑبڑ ہو جائے. جی, یقینی طور پر ابھی یہ نتائج جو لیکن جو اہم ریاستیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان ریاستوں کے پاس وائٹ ہاؤس کی چابی ہے, جن میں جارجیا, نارتھ کیرولینا, پینسلوینیا, وسکونسن اور ایریزونا شامل ہے, مشیگن شامل ہیں. اب جارجیا میں جو 88% ووٹس ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو حاصل ہوئے ہیں. اسی طرح سے نارتھ کیرولینا میں 40%, پینسلوینیا میں 73%, وسکونسن میں 62%, ایریزونا میں 51% اور مشیگن میں جو ہے وہاں پر جو ہے کیملا ہیرس آگے ہیں. یہاں پر ابھی تک 32% ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے اور 50% جو ہے وہ کیملا ہیرس کو حاصل ہوئے ہیں. 47% پر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو دیکھیں ابھی مقابلہ تو سخت ہے, ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور کسی بھی وقت صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ نتائج روکے جا سکتے ہیں یا اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے, یہ پاکستان والا اہم معاملہ تو یقینی طور پر ہو نہیں سکتا. فلوریڈا, ویسٹ ورجینیا, کینٹکی اور کئی ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں
اور ابھی تک جو جیت کے لیے درکار 270 الیکٹورل ووٹس ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے بہت قریب ہے، 211 ووٹس حاصل کر چکے ہیں وہ، اور تقریباً صرف 59 ووٹس انہوں نے حاصل ابھی اس حوالے سے کرنے ہیں جیت کے لیے۔ جس طرح سے یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ صورتحال اس لیے بنتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو ویور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی طرز پر ہی ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کے نتیجے میں جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو 50 ریاستوں کے ووٹوں کی مجموعی تعداد ہے وہ 538 ہے، اور اس میں سے اکثریت جو ہے وہ 270 بنتی ہے، اور جو 270 ووٹس حاصل کر سکے گا وہی جو ہے وہ امریکہ کا اگلا صدر ہوگا۔ اور جو جن ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ برتری حاصل کر رہے ہیں وہاں پر جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ووٹس کاؤنٹ ہوں گے اور اس میں پھر کچھ تبدیلی آئے گی، ایسا جو ہے وہ امریکہ کے انتخابات میں اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جو 7 اہم ریاستیں ہیں جن پر تمام انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نظریں تھی، جو سوئنگ سٹیٹس تھی جہاں پر جن کا جھکاؤ کبھی ریپبلکن کی طرف ہوتا ہے تو کبھی ڈیموکریٹس کی طرف ہوتا ہے، وہاں پر اس وقت جو ہے وہ ریپبلکن آگے ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیت رہے ہیں۔